جناب زبیر صاحب، حضرت شیخ کا جو روحانی سفر ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے، ایک طلسماتی کرشماتی ہے۔ تقریباً 70 کے قریب انہوں نے روحانی سرچشموں سے فیض پایا ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ 17 مشائخ نے ان کو خلافت عطا فرمائی ہے۔ 17 رمضان آپ کا یوم ولادت ہے اور 17 مشائخ سے فیض پایا۔ یہ سارا سفر روحانی جس میں ظاہری سفر بھی ہے اور حصول برکات بھی ہیں، بشارات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اتنے عرفاء سے جو آپ نے اکتساب فیض کیا، اسی سے تو پتہ چلتا ہے آپ کی جامعیت کا۔ آپ کی اپروچ ایکلیکٹک تھی کہ حکمت مسلمانوں کی گم شدہ متاع جہاں سے ملے لے لو۔ آپ اپنے آپ کو نا ایک جگہ تک محدود نہیں کر سکتے تھے، ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سب سے پہلے آپ کی جو زندگی میں انقلاب آیا نا، وہ اشبیلیہ میں جو 2 خواتین تھی، ام زہرا یاسمین تھی، فاطمہ قرطبی تھیں۔ دیکھیں آپ نے ان سے بھی اکتساب فیض کی۔ عام طور پہ یہ خیال ہوتا ہے کہ خواتین سے فیوزات حاصل۔ باقاعدہ اپنے مشائخ میں خواتین کے اسماء گرامی لکھے ہیں، جی بے شک، جن سے روحانی استفادہ کیا۔ دیکھیں صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے مسائل نہیں پوچھتے تھے۔ ایسا ہی اسی طرح سے جو آپ نے قادریہ سلسلے کی خلافت، آپ کو جو خرقہ عطا ہوا وہ جمال الدین یونس سے، جب آپ مکہ میں آئے تو انہوں نے خرقہ آپ کو عطا کیا۔ پھر اسی طرح سے علی عبداللہ جامع سے آپ نے حضرت خضر علیہ السلام صرف ایک واسطے سے ان کا خرقہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خضر علیہ السلام سے براہ راست بھی اکتساب فیض کیا ہے، میں نے ان سے وصایا کو پایا ہے، میں نے ان سے ادب کو سیکھا ہے، اور میں دیکھتا تھا کہ وہ سمندر پہ چلتے تھے اور زمین ان کے پاؤں پہ لپٹ جاتی تھی۔ تو پھر جب آپ کے جو روحانی اسوار شروع ہیں نا، ابھی ہم بات کر رہے تھے ابن رشد کی، کہ جب آپ قرطبہ میں گئے ہیں تو قرطبہ میں آپ پہ جو روحانی واردات، سب سے پہلے بھی جوان تھے، ینگ تھے، وہاں پہ آپ پہ روحانی واردات اس طرح سے شروع ہوئی کہ جتنی پچھلی جو امتیں تھیں ان کے جو اقطاب تھے ان کی ارواح کی زیارت آپ کو۔ اللہ۔ اچھا، پھر آپ تیونس بھی آئے، ابو القاسم قسی، وہ جو خلع النعلین جن کی کتاب تھی، بالکل، تو اس کتاب کی شرح بھی پھر آپ نے لکھی۔ اچھا، اس میں آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ جو سب سے بڑا دیدار ہے وہ صورت محمدی کی اصل رویت محمدی ہے۔ صورت محمدی کی جو اصل صورت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اگر رویت ہو تو یہ سب سے بڑا دیدار ہے۔ واہ۔ تو پھر آپ بجایا بھی آئے، تیونس بھی آئے، پھر آپ شہر فاس مراکش میں بھی آئے۔ مراکش میں آپ کو عرش رحمانی کی، اللہ کے عرش کی آپ کو تجلی، کیا بات ہے، اور آپ نے کہا کہ میں نے عرش کے جو پائے تھے نا وہ نورانی تھے، اور جب میں نے ان کی بیس دیکھی نا، بنیاد، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک خزانہ چھپا ہے اور اس خزانے پہ لکھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو پھر اسی طرح سے آپ جب آپ شہر فاس آئے نا، تو وہاں آپ نے ایک نصارہ کے ساتھ موحدین کی جنگ ہو رہی تھی، تو آپ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا اس کو علم الاعداد کے حوالے سے دیکھا، تو آپ نے کہا یہ فتح 591 ہجری میں ہوگی، اور وہ 591 ہجری کا سال تھا اور 591 ہجری میں ہوئی۔ اچھا، پھر مراکش میں آپ نے ایک عجیب مشاہدہ دیکھا، آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کا نکاح جتنے آسمان پہ نجوم اور کواکب ہیں، آپ کا نکاح ان سے کروایا جا رہا ہے۔ پھر آپ کو حروف عطا ہوئے اور پھر آپ کا نکاح حروف سے کروا دیا گیا۔ ایک معبر سے تعبیر بتانے، علم لدنی کی اقسام ہے۔ جی بے شک، معبر نے یہ بتایا کہ آپ کو تو روحانی علوم، علوی علوم، اسرار، خواص نجوم، یہ سب اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اچھا، پھر آپ جو ہے جب آپ نے مکہ المکرمہ میں جانا تھا، یہ شاید 598 ہجری میں مکہ المکرمہ، 38 سال آپ کی اس وقت عمر تھی، تو اس سے پہلے آپ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس سے ہوتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضری پہلے دی، پھر مکہ المکرمہ میں آئے ہیں، اور پھر مکہ المکرمہ میں جب آئے ہیں تو آپ 3 سال وہاں پہ رہے ہیں۔ وہاں پہ مکین الدین اصفہانی بڑا مشہور نام ہے، ان سے آپ نے ترمذی کا درس لیا۔ وہاں پہ ہی آپ کو جمال الدین یونس جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے فیض یافتہ تھے، انہوں نے آپ کو خرقہ عطا کیا۔ اچھا، پھر وہاں آپ 598 میں آئے اور 599 میں آپ نے فتوحات مکیہ لکھنا شروع کر دی تھی، اور پھر اگلے 36-37 سال میں آپ نے لکھی، اپنے وصال سے 2 سال پہلے مکمل کی۔ اور اسی طرح سے آپ نے روح القدس کتاب، مشکات الانوار کتاب، یہ ساری کتب آپ نے مکہ المکرمہ میں۔ پھر آپ طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس کے روضہ انور پہ گئے، ادھر قبر مبارک پہ گئے، تو وہاں پہ حلیت الابدال کتاب کا آپ نے عزم کیا۔ اور پھر آپ مکہ المکرمہ کے بعد پھر ایشیائے کوچک آ گئے، مصر بھی گئے، جی مصر بھی گئے، کونیا بھی گئے ہیں۔ کونیا میں تو آپ کا وہ کیکاوس جو اول تھا اس نے استقبال کیا، آپ کو ایک بڑا سا گھر تھا، بڑا عالی شان، آپ نے کہا جی آپ اس میں بیٹھے، اور آپ اس میں مدتوں رہے، اور آپ نے وہاں 2 کتب بھی لکھی۔
اس گھر کا کمال آپ نے ذکر کیا، حاتم طائی کی نسل تھی نا جی بے شک. ایک گداگر نے سوال کیا مجھے کچھ عطا کیجئے، جی بے شک. تو فرمایا میرے پاس اس گھر کے سوا کچھ نہیں ہے جس کی قیمت 1,00,000 درہم ہے، جی بے شک. تو یہ آپ لے لیجئے. وہ گھر بھی اس کو دے دیا. جی بے شک. اور پھر ادھر کونیا میں آپ کو صدر الدین کونیا میسر آ گئے، اور صدر الدین کونیا ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے آپ کی فکر کو آگے پروپوگیٹ کیا اور ڈسیمینیٹ کیا ہے. اور یہ وحدت الوجود کا یہ سارا جو کانسیپٹ ہے وہ صدر الدین کونیا کے ذریعے مشرق میں پھر پھیلا، کیونکہ آپ تو مغرب میں تھے، الجزائر، مراکش، تیونس، اور پھر آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں پھر دمشق آ گئے. زبیر صاحب آپ خود صاحب تصنیف ہیں. سفر میں تصنیف کرنا آج کل تو چلیے آج کل بھی مشکل ہے لیکن کچھ آسانیاں بھی ہیں. اس زمانے میں جی سفر میں تصانیف کرنا، اور ایسی تصانیف جو اپنے موضوع پر انسائکلوپیڈیا ہوں، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں 12,000 اوراق پہ مشتمل تو صرف فتوحات مکیہ ہے. اللہ اکبر. اور وہ ایسے لگتا ہے کہ پورا ایک نظام آپ نے مدون کر ہے، ایک دائرۃ المعارف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، کہ جو تصوف کو باقاعدہ آپ نے فن بنایا ہے. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بالکل ایسا ہی ہے.